بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان قسم کی عورتوں کو کبھی اولاد نہیں ہوتی۔ اولاد کا ہونا ایک اللہ کا نایاب تحفہ ہے اور آپ کے حصول خاندان کی نسلی ترقی ہر انسان کی ضرورت پاکیزہ خواہش ہوتی ہے۔ ایک شادی شدہ جوڑے کی خوشیاں اس وقت تک ادھوری رہتی ہیں جب تک اس جوڑے کی گود میں اولاد جیسی نعمت موجود نہ ہو۔ بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ اچھی اور نیک صالح اولاد اپنے والدین کے لیے مغفرت و بخشش کا ایک ذریعہ ہے۔ بے اولاد کا جب بھی ذکر آئے تو ہمارے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ اس کی وجہ عورت ہی ہوگی۔ اس وجہ سے بہت سارے خاندان پریشان ہو جاتے ہیں۔ خاص طور پر خواتین کا استحصال بھی ہوتا ہے، جبکہ یہ ہرگز ضروری نہیں کہ بے اولادی کی وجہ صرف عورت ہی ہو سکتی ہے۔ بے اولاد ہونے کی وجہ مرد حضرات بھی ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر ہم ہمارے معاشرے میں دیکھیں تو وہ عورت جو ہمیں بہت مطمئن دکھائی دیتی ہے جس کی اولاد ہوتی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں دوسری عورت کو دیکھا جائے جس کی اولاد نہیں ہوتی، اس کے لیے خوشگوار زندگی گزارنا ایک ناممکن سی بات دکھائی دیتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 7 ایسی عورتوں کے بارے میں بتائیں گے جو کہ پریوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا کہ ایسی عورتیں کبھی اولاد پیدا نہیں کر سکتی۔ جاننے کے لیے یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھے تھے کہ کچھ 5 عورتوں کی جماعت ان کے پاس آئی اور ان سے سوال کرنے لگی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہمیں بتائیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں فرزند پیدا نہیں ہوتے۔ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے یہ سوال کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پریوں سے پوچھا کہ بتاؤ آخر کیا وجہ ہے کہ ان عورتوں کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ تو پریوں نے بتایا کہ 7 طرح کی عورتوں کے ہاں اولاد کبھی نہیں ہوگی، جن میں سب سے پہلی عورت وہ ہے جس کی رحم ابری ہوئی ہو، یعنی اس کی بچہ دانی الٹ جاتی ہے، جس کی وجہ سے مادہ جگہ پر نہیں رہتا اور ایسا ہونے کی وجہ سے اس کی اولاد نہیں ہوتی۔ اس کی نشانی یہ بتائی جاتی ہے کہ جب ہم بستری کی جاتی ہے تو اس دوران اس عورت کے سر میں شدید درد ہوتا ہے۔ یہ ایک نشانی ہے۔ دوسری عورت جس کی رحم میں ہوا بھری ہوتی ہے، یعنی اس کا منہ اوپر سے بند ہو، اس کی علامت یہ ہے کہ جب ہم بستری کی جاتی ہے جسم میں درد ہوتا ہے اور چہرہ بھی اتر جاتا ہے۔ تیسری علامت ان عورتوں کی جن کو اولاد نہیں ہوتی وہ یہ ہے کہ ان کی رحم میں گوشت زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ عام طور پر یہ شکایت موٹی عورتوں میں دیکھی جاتی ہے اور اس کی علامت یہ بتائی جاتی ہے کہ جب وہ ہم بستری کرتے ہیں اس کے بعد ان کی ریڑھ کی ہڈی میں درد ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ بچے پیدا نہیں کر سکتے۔ ناظرین، اس کے بعد پریوں نے جو نشانی بتائی وہ یہ کہ جس عورت کے رحم میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں اس وجہ سے بھی بچے پیدا نہیں ہوتے، اور اس کی علامت یہ بتائی گئی کہ ہم بستری کے دوران ان عورتوں کی پنڈلیوں اور پاؤں کی ایڑیوں میں درد ہوتا ہے۔ جن کے ساتھ یہ شکایت ہو وہ ماں نہیں بن سکتی۔ اس کے بعد اگلی نشانی یہ بتائی جن کے رحم میں گرمی حد سے زیادہ ہو جاتی ہے، خون ملنا بند ہو جاتا ہے اور مادہ وہاں ٹھہر نہیں پاتا۔ ناظرین، اس کی جو علامت بتائی گئی وہ یہ ہے کہ دل میں گھبراہٹ ہوتی ہے اور ایسی عورت کو غشی کے دورے پڑتے ہیں۔ اسی لیے جن عورتوں میں یہ علامات ہوں ان میں بھی اولاد کا پیدا ہونا ایک مشکل چیز دکھائی دیتی ہے۔ اس کے بعد رحم میں سردی کا زیادہ ہو جانا بھی اولاد سے محروم ہونے کی ایک وجہ بنتا ہے۔ اس کی نشانی یہ بتائی گئی کہ ایسی عورت کے سینے میں درد رہتا ہے اور یہ نشانی ان پریوں نے بتائی۔ آخری نشانی ان پریوں کی جانب سے عورتوں کے بارے میں بتائی گئی جن کی اولاد نہیں ہوتی وہ یہ ہے کہ ان میں عجیب جنات طاری رہتے ہیں، آسیب کا سایہ رہتا ہے اور وہ اس کے اندر بچہ مار دیتے ہیں۔ جو مادے کے رحم میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں اس کو ختم کر دیتی ہے۔ ناظرین، اس کی نشانی یہ ہے کہ اسے ہم بستری کرتے ہوئے درد محسوس نہیں ہوتا اور نہ ہی ہم بستری کرتے ہوئے اس سے لذت محسوس ہوتی ہے۔ یہ وہ 7 عورتیں ہیں جن کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے والی 5 عورتوں کو بتایا گیا کہ آخر ان میں اولاد کیوں نہیں ہوتی۔ ناظرین، صرف ان عورتوں میں ہی بھانجپن نہیں ہوتا، مردوں میں بھی بھانجپن ہوتا۔ مردانہ بھانجپن سے مراد مرد کی صحت کا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے جو اس کی خاتون ساتھی کے حاملہ ہونے کے امکانات کو کم کرتا ہے۔ 100 میں سے 13 جوڑے غیر محفوظ جنسی تعلقات کے باوجود حاملہ نہیں ہو پاتے۔ مردوں اور عورتوں میں بھانجپن کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ بھانجپن کے 1 تہائی سے زیادہ معاملات میں مسئلہ مرد کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ اکثر مرد جو سپرم کی کم پیداوار، سپرم کی ترسیل کے ساتھ مسائل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بالغ صحت مند سپرم نہ بنا پانا بہت سی چیزوں پر منحصر ہوتا ہے۔ مسائل خلیات کو نطفہ بننے سے روک سکتے ہیں۔
हैं, मसाइल मनी को अंडे तक पहुँचने से रोक सकते हैं। मर्दाना भांज की बुनियादी वजूहात ये हैं। स्पर्म की खराबी। सबसे ज्यादा आम मसाइल में नुतफा बनाने के मसाइल पैदा होते हैं, जैसे बाज़-औक़ात बहुत कम तादाद में बनता है या बनता ही नहीं है। तर्ज जिंदगी के इंतखाब स्पर्म की तादाद को कम कर सकते हैं, जैसे तंबाकू नोशी, शराब पीना और कुछ दवाएं लेने से भी स्पर्म की तादाद कम हो सकती है। मर्दाना अज़ा की बीमारी में रगें सूज जाती हैं। ये भांज मर्दों में ज्यादा आम होती है और खून की मुनासिब निकासी को रोककर स्पर्म की नशोनुमा को नुकसान पहुंचाते हैं। अंदरूनी अंजाल उस वक्त होता है जब मनी जिस्म में पीछे की तरफ चली जाती है, से बाहर निकलने के बजाय आपके मसाने में चली जाती है। ऐसा उस वक्त होता है जब आपके मसाने के एसाब और पट्टे जिनसी अमल के दौरान बंद नहीं होते। मनी में नॉर्मल स्पर्म हो सकता है, लेकिन मनी अज़ू तनासिल से खारिज नहीं होती, इसीलिए ये अंदाम नहानी तक नहीं पहुंच सकती। ये बीमारी अदवायात या असाबी निजाम की सेहत के मसाइल की वजह से भी हो सकती है। अलामात में इंजाल के बाद गर्द आलूद पेशाब और खुश्क इंजाल हो सकते हैं। बाज़ औक़ात मर्द का जिस्म ऐसे जरस बनाता है जो इसके अपने स्पर्म पर हमला कर देते हैं। जरासीम अक्सर सर्जरी या इन्फेक्शन की वजह से बनती है। वो नुतफे को हरकत और आमतौर पर काम करने से रोकते हैं। ये जरासीम स्पर्म के लिए अंडे में दाखिल होना मुश्किल बना सकते हैं। नाजरीन, ये थी कुछ ऐसी वजूहात जो कि बेऔलादी का सबब बनती हैं। नाजरीन, हम देखें तो औरतों को इस हवाले से देखा जाता है, कसूरवार उठाया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। औरतों के बजाय कभी मर्दों में भी नुक्स होता है, लेकिन हमारा मुआशरा इस चीज को मानने से कासिर दिखाई देता है और इस बात को तस्लीम नहीं किया जाता, जो कि बिल्कुल एक गलत बात है। औलाद के लिए इंतहाई मुजर्रब वजीफा, कुरानी वजीफा आपको बता देते हैं। जो मियाँ बीवी औलाद की नेमत से महरूम हो और डॉक्टर, हकीम व तबीबी इलाज से आजिज आ चुके हों, उनको चाहिए कि वो अल्लाह ताला पर कामिल भरोसा करते हुए इंतहाई तवक्कुल और यकीन कामिल के साथ रोजाना सुबह व शाम बवक्त नमाज फजर और बाद नमाज मगरिब 21 मरतबा इस आयत मुबारक का वजीफा करें और अल्लाह ताला से औलाद सालहा पैदा होने की दुआ करें। याद रखें, इस अमल मुबारक से पहले और आखिर में 11-11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। इंशाअल्लाह औलाद नरीना पैदा होगी। और कुरानी अमल मुबारक ये है, जो कि कुरान हकीम की पारे नंबर 21 सूरह सजदा की आयत नंबर 7 से 9 है, जिसे मियाँ बीवी ने पढ़ना है जो इस मुश्किलात से दो चार हैं। इस आयत का तर्जुमा कुछ इस तरह से है। वो ज़ात जिसने जो चीज बनाई मौजू तरीन बनाई और इंसान आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश की इब्तिदा मिट्टी से फरमाई, फिर इसकी नस्ल हकीर पानी के नचोड़ मादे हयात से पैदा की, फिर इस नस्ल के अज़ा को मुतनासिब बनाया, इसमें अपनी तरफ की रूह फूकी और तुम्हारे लिए कान, आँखें और दिल पैदा किए। इसके बावजूद तुम बहुत ही कम शुक्र अदा करते हो। नाज़रीन, ख्वाहिश औलाद पूरी होने के बाद सदका खैरात अल्लाह पाक तमाम बे औलाद को नरीना औलाद अता फरमाए और हमें पुरसुकून सेहतमंद जिंदगी अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।